بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صدق الله العظيم. دوستو، یہ سورہ اخلاص کی پہلی آیت پڑھی گئی، 2 روز سے تلاوت ہو رہی ہے۔ دوستو، اس سورت کی جامعیت، یعنی اس میں اتنی خوبیاں ہیں کہ سالہ سال لگ جائے اس کی تفصیل میں، لیکن بات آگے چلتے ہیں، آپ بھی تھک جائیے گا۔ مناقب و فضائل میں اس سورت کو بڑا کمال حاصل ہے، اور تقریباً میرا گمان ہے کہ ہر صاحب ایمان کلمہ والا اس سورت کو یاد رکھے ہوا ہے، اور آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہے، اور اس سورت سے محبت بھی ہے۔ بزرگوں نے لکھا کتابوں میں کہ آدمی گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، ایک دفعہ بآواز بلند کہیے السلام علیکم، اور ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، ہلکا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے، اس گھر سے غربت و افلاس و تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ کتنا آسان نسخہ ہے، سلام کرنا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ درود پڑھنا، اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے، تو اس صورت میں اتنی برکت ہے کہ اس گھر سے افلاس اور تنگ دستی دور ہو جائے گی، جو ہم لوگ سب شکایت کرتے رہتے مولوی صاحب روزی میں برکت نہیں۔ اور آج ابھی پڑھتا ہوں، علم تو سمندر ہے بھائی۔ ایک صحابی ہیں معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں نہیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تبوک میں ہیں۔ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم 70,000 فرشتوں کے ساتھ مدینہ پاک آئے ہیں، اور معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے جنازے کو اٹھا کر کے تبوک میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پر معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، اور پھر جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے جسم کو تبوک سے مدینہ پاک لائے، اور پھر مدینہ میں ان کو دفن کیا گیا۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا کہ یہ مناقب، یہ فضیلت، اور یہ جو اللہ پاک کی طرف سے اعزاز ملا ہے معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کثرت سے یہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سنیے، تو سورہ اخلاص کے متعلق ہمارے یہاں مشہور ہے جی، بخاری میں روایت ہے کہ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
کہ جس کسی شخص نے یہ سورت پڑھی ایک بار تو اس نے تہائی قرآن کی گویا کہ تلاوت کر دی. کتنا؟ 1/3 گویا کہ قرآن اس نے قریب پڑھ لیا. جی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے لیے ایک سریہ بھیجا اور ان پر ایک شخص کو امیر بنایا. تو یہ صاحب جب بھی نماز پڑھتے ہر رکعت میں سورت کے شروع کرنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھاتے تھے. یعنی فاتحہ پڑھتے پھر سورہ اخلاص پڑھتے پھر کوئی سورت ملاتے. تو لوگوں نے واپس آ کر یہ بات حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی کیونکہ یہ چیز عام دستور اور طریقہ نماز سے مختلف تھی. لوگ فاتحہ پڑھتے پھر سورت ایک پڑھتے، وہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے پھر سورت ملاتے. حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تو اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت اس صورت میں اللہ پاک کی صفت ہے. کیوں؟ اللہ نے اپنا نام ذکر کیا، قل هو اللہ احد، احد صفت ہے. اللہ الصمد یہ اس کی بے نیازی ہے. لم یلد ولم یولد نفی کر دی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد پوری کائنات عالم میں اس کا کوئی ہمسر برابر مقابلہ نہیں ہے، جو کل میں نے بتا دیا تھا. اور مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے. حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. کا اس کو اتنی محبت ہے اگر کہ اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. جی ایک روایت میں ہے کہ اس صورت کی محبت نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. ابھی تو ہے وہ زمین پہ، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس صورت نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. حضرت ابو ایوب انصاری ایک مجلس میں تھے. انہوں نے حاضرین مجلس سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر رات تہائی قرآن کی تلاوت کے ساتھ قیام کر لیا کرے، یعنی تہجد پڑھ لے. کیا مطلب کہ تہجد پڑھے اور اس میں قل هو اللہ احد پڑھ دے ایک رکعت میں، تو ایک تہائی قرآن ہو گیا. لوگوں نے عرض کیا کہ اے ابو ایوب کیا کسی میں اس قدر طاقت ہو سکتی ہے کہ ہر رات وہ اتنی مقدار تلاوت کرے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن ہے. تو اسی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جب یہ بات ابو ایوب نے کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تھوڑی دیر بعد حضرت بھی آ گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ صدق ابو ایوب، ابو ایوب نے بات سچ کہی ہے. چلیے اب آج آپ لوگ ایک جنت کا محل بھی تعمیر کر لیجیے. حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قل هو اللہ احد پوری صورت 10 مرتبہ پڑھ لی تو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. دیکھو امام بخاری نے یہ یہاں بھی نقل کیا، یہ عربی میں لکھی ہوئی امام بخاری نے نقل کیا. دیکھو یہ سامنے میرے انگلی کے دیکھو اس میں لکھی ہوئی حدیث آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت میں بہت سے محل بنا لیں گے. یعنی یہ بات اگر ہے تو پھر تو ہم جنت میں بہت محل بنا لیں گے. ہم پوری زندگی دبئی میں ذلیل ہو رہے اور ایک مکان نہیں بنا سکتے ہے، پھر تو ہم بہت محل بنا لیں گے. حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے انعامات اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہیں. یعنی ہر 10 دفعہ قل هو اللہ پر ایک محل تعمیر ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تم لوگ سنی ہو نا، سنی سنے اور سو گئے تو اسی کو بولتے سنی ہے نا، اسی کو بولتے ہیں. دیکھو کہتا اسی کو، حالانکہ سنی اس کو نہیں بولتے. سنی اس کو بولتے ہیں جو نبی اکرم کی سنت پہ عمل کرے، نہ کہ سنے اور سو جائے. کبھی اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے 10 دفعہ پڑھ لو اور کہو یا اللہ
یہ جو محل آپ نے حضرت نے وعدہ کیا کہ 10 پر 1 محل دیتے ہیں آپ، تو جو محل مجھے 10 دفعہ پڑھنے پر آپ نے وعدے کے تحت مجھے دیا، یہ میرے والد کو دے دیجئے۔ پھر پڑھو 10 بار، کہو کہ اے اللہ یہ جو محل مجھے ملا ہے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے تحت، یہ میری والدہ کو دے دیجئے، اور بیٹھے رہو۔ اور ایک بات سن لو، کیا ایسا نہیں ہے کہ والدین کو ملے اور تمہیں کچھ نہ ملے، والد کو بھی ملے گا اور تم کو بھی ملے گا۔ تو فری کی کیوں نہیں تم لوگ جنت بناتے ہو یار؟ بس جب دیکھو تو انگل میں ٹک 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 ٹک، گھنٹوں ٹک ٹک میں لگے رہتے ہو۔ ابھی آج ہی میں نے کسی کا، جس کو یہ بیماری لگ گئی اس کے زندگی کی برکت نکل جائے گی، چاہے دیکھ لو، گھنٹوں لگا رہتا ہے، پتہ نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن روزانہ ہمارا امام پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ سنتے ہو نہیں سنتے مجھ سے؟ اس کا مطلب نہیں معلوم؟ تم میں سے جو چاہے اپنا راستہ اللہ کی طرف اختیار کر لے، لیکن کوئی بھی اختیار نہیں کرتا۔ سلام پھیرا نہیں اور موبائل ہاتھ میں لیا نہیں، تو مجبوری ہے سلام کی، ورنہ اس سے پہلے ہی تم لوگ لے لیا کرو۔ لاہور پڑھ رہے ہو مسجد میں، لیٹے ضرور ہو۔ پتہ نہیں کیا بیماری لگ گئی آپ لوگوں کو، کہاں سے لگ گئی۔ ابھی آج میں ظہر کی نماز میں آ رہا تھا تو دیکھا ایک صاحب مسجد ہی میں بیٹھ کر کے خرافات دیکھ رہے ہیں۔ میرا جی چاہا کہ کچھ کہوں، لیکن لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے گالیاں دینے لگتے ہیں۔ کہتے مولوی کو کیا ہو گیا یار، دیکھتا میں ہوں تو اس کو کیا ٹینشن ہے؟ ارے ہم کو ٹینشن نہیں ہے، تمہارے نبی کو مسجد کی اس بدعمالی پر ٹینشن ہے۔ تمہارا قلب اگر روشن ہو تو اس غم پر نبی کے تم کو احساس ہو جائے۔ اللہ کے گھر میں آ کر کے تم اللہ کے نہیں ہو تو کہاں جا کر کے بازار میں سینما ہال میں تم اللہ کے بنو گے؟ شرم نہیں آتی مسجد میں آ کر کے موبائل کو اوپن کرتے ہو اور اس پر آن لائن میں جا کر کے پتہ نہیں کیا کیا خرافات دیکھتے ہو؟ تم کو اللہ سے شرم نہیں آتی، رسول سے شرم نہیں آتی، کرامن کاتبین فرشتوں سے شرم نہیں آتی؟ مسجد میں فرشتے ہوتے، فرشتے، ان سے شرم نہیں کرتے ہو تو کس سے شرم کرو گے؟ پتہ نہیں کیا بیماری لگ گئی آپ کو، اللہ جانے کہاں کا اینٹی ایمان کا وائرل لگ گیا آپ کو، کون سا اینٹی بائیوٹک شریعت کا آپ کو دیا جائے، مجھے نہیں معلوم دوست، مجھے بڑا غم ہوتا ہے یار۔ مسجد، اللہ اکبر، کم سے کم اللہ کے گھر کو تو کا احترام کر لے یار۔ کون ایسی مصیبت آئی ہوئی ہے کہ اس کو یہاں اوپن کرتے ہو تو؟ لیکن نہیں، کہتے ہیں وہ دم ہوتی ہے نا کتے کی، وہ ٹیڑھی ہے، چاہے اس کو کہاں ڈالتے ہیں؟ ہاں، تم اپنی دم کو دیکھو تو پائپ میں ڈال کے جا رہی ہے، ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے وہ۔ ہم لاکھ روئے گنگنائے کچھ کہے لیکن نہیں۔ چلو تو دوستو، اس صورت کے بڑے مناقب و فضائل ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا آپ کو کہ فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد بالالتزام، پابندی کے ساتھ پڑھو۔ اب مغرب کی سنت میں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ اگر آسمان سے ہاروت اور ماروت جو جادو کا علم لے کر کے آئے تھے، یہ بھی تمہارے خلاف جادو کرنا چاہیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا عمل بتا رہا ہوں تم کو، لیکن تم لوگوں کی عادت ہے تعویذ والے مولوی کے پیچھے بھاگنے کی۔ اللہ تم کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی دیکھو وقت کل یار زیادہ وقت ہو جاتا۔